بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ روزگار کے معاملے میں پریشان ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں میں کوئی بھی کام کرتا ہوں اس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، مجھے کامیابی نہیں ہوتی، یا میں کوئی جاب کر رہا ہوں اور اس میں مجھے ترقی نہیں ملتی، میں جہاں کا ہوں وہیں پہ رکا ہوا ہوں، جو مجھ سے پیچھے آدمی تھے وہ آگے نکل گئے، ان کی ترقی ہو گئی، ان کو کامیابیاں مل گئیں، لیکن میں پریشان ہوں، اس طرح کی کسی قسم کی بھی پریشانی ہو تو اس کے لیے مختصر سے اور آسان سے وظائف ہیں۔ یا آپ یہ بھی ہے کہ کوئی نوکری مل ہی نہیں رہی، ہاں جی، تو یا آپ بار بار کوشش کرتے ہیں نوکری کے لیے، مل تو جاتی ہے لیکن چند دنوں کے بعد پھر ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہے یہ ذہن میں رکھ لیں، ہر طرح کی پریشانی کو، رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آپ پہلی بات یہ ہے کہ 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ 100 دفعہ پڑھ کے دعا مانگے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعا مانگے۔ اور پھر آپ عصر کے بعد، یعنی عصر سے لے کر مغرب تک، اس درمیانی وقت میں 450 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اس میں آپ کے لیے یہ گنجائش ہے کہ اگر آپ عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ کام ایسا ہے، کوئی ڈیوٹی سے آ رہے ہوتے ہیں، کوئی وہاں چھٹی ہوتی ہے، کسی سے ملنا، بات چیت کرنی، وہ مغرب وہیں ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگ اس وظیفے کو پھر عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ پوری رات میں جس وقت بھی پڑھنا چاہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہ رات کو پڑھیں۔ ہاں، جس دن عصر کے بعد ٹائم ملے تو عصر کے بعد بھی پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے عشاء کے بعد شروع کر لیا تو آپ عشاء کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ کوشش تو یہی ہو کہ عصر کے بعد ہی یہ پڑھا جائے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہاں، اس میں آپ کے لیے کوئی رکاوٹ ہے، کوئی دقت ہے، کوئی آپ وہ اس ٹائم میں نہیں ہو سکتا کسی وجہ سے، تب آپ نے عشاء کے بعد اس کو کرنا ہے۔ اور تیسرا عمل جو 100 دفعہ ہے وہ تو ہے ہی عشاء کے بعد ہے، وہ پوری رات میں جس وقت مرضی کریں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ تینوں وظیفوں کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے جس مسئلے میں بھی آپ پریشان ہیں، اور خصوصی طور پر دعا کرنی ہے۔ جب آپ نے دعا شروع کرنی ہے، دعا شروع کرنے سے پہلے بھی آپ 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر درود ابراہیم پڑھیں اور اس کے بعد دعا شروع کریں۔ اور دعا کے اختتام پر بھی آپ درود ابراہیم 1 دفعہ پڑھ لیں، انشاءاللہ یہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی، رکاوٹیں بھی اللہ ختم کرے گا، اور اللہ آپ کو انشاءاللہ 100% کامیابی نصیب فرمائے گا۔ اللہ ایسے لوگوں کو جو کسی بھی معاملے میں پریشان ہیں یہ مبارک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔